الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. سامان گرامی قدر، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے مؤذن کے سامنے مجھے اردو جیسی پیاری اور دل نشین زبان پر لفظ گشائی کا موقع ملا. اس کے لیے میں آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گرامی قدر سامعین، اردو کے ارتقائی سفر میں دربار و دیوستان اور خانقاہ بازار سبھی کچھ آئے. اس نے تمام جگہوں سے استطاعت فیض کیا. ہندوستان میں اس کی پیدائش ہوئی، دکن میں شہر قواری ہوئی، دہلی کی آغوش میں پروان چڑھی، لکھنؤ کی گھرانوں میں جواز سال ہوئی، بھوپال کی راتوں میں پرکیف بنی اور صبح بنارس کی لطافتوں میں سجی دھجی. اس زبان کو ساگر ہند سے گہرائی، کشمیر کی وادیوں سے رونائی، ہمالیہ بلندی، گنگا و جمنا سے روانی ملی تھی. مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہندوستان خود جنت نشان تھا. انگریزوں کے تسلط اور ان کے دوران نظام سے جب یہاں کا سب کچھ گزار گیا تو یہ زبان بے آرو مددگار، بے بسی، بے گلی میں پھرتی رہی. پھر نہ تو اس کو کوئی گود لینے کو تیار تھا اور نہ ہی کوئی اپنی آنکھوں سے تربیت میں جگہ دینے کو آمادہ. ایسی پرآسوک ماحول میں اس کو کہیں جگہ ملی اور اس کی یتیمی کی آسوک سوئی کسی نے کی تو مدارس اور مدارس کے بولے نسی علماء کا طبقہ تھا. انہوں نے گو کا اس کے بلند باغ دعوی کبھی نہیں کیا مگر آج بھی زندہ اور پائندہ ہے جو مدارس ہی کی دین ہے. ان کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کا 98% مانند طبقہ بھی اردو کے تئیں سنجیدہ ہو جائے تو وہ دین دور نہیں بلکہ اردو اپنے ارتقائی سفر میں بلندیوں تک جا پہنچے. اور حکومت وقت اس کی ضروریات کو ہمارے مطالبے کے بغیر ماننے پر مجبور ہو جائے کیونکہ اس وقت بھی حکومت کی طرف سے جو مراد اور مقام اردو کو ملا کیا اس کا عام خاطر وہ فائدہ اٹھا پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سامان محترم، آزادی کے بعد اس کی بیکسی کو دیکھتے ہوئے 1951 عیسوی میں اردو تاریخ کا آغاز کیا گیا اور اس تاریخ میں شدت پیدا کرنے کے لیے 1954 عیسوی میں بہار میں ایک بڑا اجتماع پٹنہ میں منعقد کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ 1956 عیسوی میں صرف بہار سے 10 لاکھ دستخط کرا کر صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ دستور کی دفعہ 347 کے مطابق اردو کو بہار کی علاقائی زبان قرار دی جائے. اور اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ اردو تاریخ کے اور جانواز عوام اور سرکار دونوں کو اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے. اور 17 اپریل 1981 عیسوی کو حکومت بہار نے راجیہ بھاشا ترمیمی ایکٹ 1980 عیسوی پیش کر کے اردو کو پورے بہار میں دوسری سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.